جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑاتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ روم اٹلی میں میرا چالان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پہ ادا نہ کر سکا، کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کرتا۔ جج نے کہا، اے ٹیچر از ان کورٹ، اور سب کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چالان کینسل کر دیا۔ اس روز سے میں اس قوم کی ترقی کا راز جان سکا۔ دوسروں کے تعلقات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ نمبر 1، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ نمبر 2، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ نمبر 3، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ نمبر 4، انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 5، لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھے صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک دن ہم سب یہ سوچ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اپنے اندر کے بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیے۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی کو بور کر دیتی ہے۔ جو حقدار ہے ان کو بھی دو، اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب بن نہیں سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب ہی بن جاتا ہے۔